السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں عفو درگزر کی اہمیت و فضیلت بتائی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کی روشنی میں آپ کو عفو درگزر کی اہمیت و فضیلت بتاؤں گی۔ تو ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرا خادم غلطی کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، پھر غلطی کرتا ہے پھر معاف کرتا ہوں، میں اپنے خادم کا قصور کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا ہر روز 70 بار۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، جان لو جان لو۔ مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ابو مسعود، جتنا قابو تمہیں اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ خدا کو تم پر ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو معاف کرو، تمہارے باہمی کینے دور ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تو زمین کو اپنی خطاؤں سے بھر کر میرے پاس آئے اور مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیری مغفرت فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ معاف کرو۔ معاف کرنے سے کینے دور ہوتے ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور انسان جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو یہی اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے، تو ہمیں بھی دوسروں کو یہی چیز ذہن میں رکھتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے۔ اور معاف کرنے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے اور نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جب سفر طائف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو آپ کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے عمرہ سے آپ کی یہ تھی کہ ملاقات کروں گا اور ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کروں گا، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے تو ان کو دعوت دی، سمجھایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ الٹا انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شہر کے بدماشوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی حالت میں دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان یہ بستی طائف کی بستی ہے، میں ان کو پیس ڈالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں جبرائیل علیہ السلام، نہیں، یہ نہیں مان لاتے تو شاید ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا برا سلوک انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو اس لیے جب ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو ہندہ جو تھی ابو سفیان کی بیوی، اس نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ فتح مکہ کے دن وہ نقاب پوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ بے خبری میں بیعت کر لے اور وہ امان میں آ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور اسے معاف کر دیا۔ یہ ہندہ وہ تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، ابو سفیان کو دیکھ لیں کہ ابو سفیان جو تھے فتح مکہ کے دن گرفتار کر کے لائے گئے، تو بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ان کے اتنے بڑے جرم ہیں کہ ان کے پیش نظر ان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ یہ اعزاز بخشا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں رہے گا۔ تو یہ عفو کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں جو ہے ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی، یعنی جس کی نظیر تاریخ عالم میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اتنی بڑی مثال کہ ابو سفیان اسلام کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن،
اور اسی طرح ہندا جو تھی انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح دیکھیں حدیبیہ کے مقام پر جو کفار کی گرفتاری تھی تو اس میں کیا عفو کا معاملہ ہوا کہ حدیبیہ کے میدان میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور قریش مکہ کے 70 آدمی چپکے سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کو شہید کر دیا اور سب آدمی گرفتار کر لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر کسی فدیہ کے یا سزا کے چھوڑ دیا۔ تو یہ مومنین کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے یعنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی صفت اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ شورى آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز جو ہے علم سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ جاننے کے لیے دیکھیں کہ جو ابلیس ہے سب سے زیادہ جانتا تھا، لیکن اس نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔